واجب الاحترام سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت خطبے میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے میں بگڑے ہوئے حالات کیسے ابھرے ہیں اور ان معاشرتی بگڑے ہوئے حالات کو حل کیسے کرنا چاہیے قرآن کی روح سے، انشاءاللہ اس عنوان پر آپ حضرات سے چند دیر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح طرح بات سمجھانے کی اور کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مخلوقات بنائی، لیکن ان مخلوقات میں کچھ مخلوقیں ایسی ہیں جو الگ الگ رہنا پسند کرتی ہیں، جیسے ان کی مثال جانوروں میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ اور پھر کچھ مخلوقات اللہ نے ایسی بھی بنائی جو جوائنٹ فیملی کی طرح اکٹھے رہنا پسند کرتی ہے، گروہ میں، لشکروں میں، پورے کے پورے ان کے لشکر ہوتے ہیں، ان کی اپنی قوم والے، تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے تب وہ کامیاب ہوں گے، اور اگر وہ ان سے الگ ہو جائیں گے تب وہ ناکام ہوں گی۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں آپ کو جانوروں میں مل جائیں گی، جیسا کہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ڈمک دیکھیے جو لکڑی پہ لگ جاتی ہے، لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈمک۔ اب اس میں ان کے جو وہ ڈمک ہوتی ہے وہ اپنے گروہ کے ساتھ چلتی ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں بھی ایک دو نہیں پائی جاتی۔ اگر وہ ایک دو اپنے لشکر سے ہٹ کر چلے گی تو اپنی جو مقصد ہوگا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح آپ دیکھو شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی جیسے چوندان، شہد کی مکھی دیکھیے۔ اب شہد کی مکھی کا بھی یہی دستور ہے، اللہ نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے کہ وہ بھی جوائنٹ فیملی رہ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے، اپنے کام کو سر انجام دیتی ہے۔ تو اسی طرح چونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چونٹیاں بھی جب کہیں چلتی ہیں پھرتی ہیں، وہ پورا ان کا لشکر ہوتا ہے، پورا ایک جھنڈ ہوتا ہے، وہ لائن سے ترتیب سے چل رہی ہوتی ہیں، سارا کام ترتیب سے کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی ان کو کیڑا وغیرہ مرا ہوا مل گیا تو پھر اس کو اٹھا کر ساتھ اٹھاتی ہیں، ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں، پھر سائیڈ میں لے جا کے اپنے بل میں اور پھر ساری اپنا خوراک کا ذریعہ بناتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایک چونٹی یہ کہے کہ بھائی اس کو تو میں اکیلی اٹھا کے بس اپنی بل میں لے جاؤں۔ وہ کبھی بھی اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ اکیلی نہ اس کیڑے کو اٹھا سکتی ہے نہ ہی اس کیڑے کو کھا سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی ایک ذمہ داریاں بانٹی ہوتی ہیں اور پھر وہ سب ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ نے ایک مخلوق بنائی جس کو کہتے ہیں شہد کی مکھی۔ اب جب وہ چھتا بناتی ہے تو ان میں سے بعض مکھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھتا بنانے کا کام کرتی ہیں، بعض مکھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جاتی ہیں اور اچھے اچھے پھولوں پر بیٹھ کے وہاں سے خوشبوئیں لے کر آتی ہیں جن سے شہد بنتا ہے۔ اور پھر انہی مکھیوں میں سے بعض مکھیوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکورٹی کا کام کرتے ہیں، یعنی چوکیداری کرتی ہیں اس چھتے کے اندر، کہ جو مکھی باہر سے جب چھتے میں آئے گی، انٹر ہوگی، تو اس کو وہ مکھی چیک کرے گی کہ بھائی تو باہر سے آئیے تو کیا لے کر آئیے، تو خوشبوئیں لے کے آئیے، اچھی چیز لے کے آئیے۔ اگر اچھی چیز لائیے تو اس کو چھوڑ دے گی، چھتے میں آنے دے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ کوئی بری چیز لائی ہوتی ہے، کوئی گندگی والی چیز کھا کے یا گندگی والی چیز لے کر آئی ہوتی ہے، اچھی چیز نہیں لائی ہوتی، یعنی جو شہد میں نقصان کا سبب بنے، پھر وہ سیکورٹی والی مکھی اس سے لڑتی ہے، اور لڑتی ہے، ایسا لڑتی ہے یہاں تک کہ اس کو مار دیتی ہے۔ آپ کبھی بھی نوٹ کر لینا کہ جہاں پر چھتا لگا ہو اس کے نیچے آپ کو ہر روز 2-3 مکھیاں مری ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ اسی لیے تو مرتی ہیں کہ انہوں نے الٹا کام کیا ہوتا ہے، تو غلط کام کی بنا پہ ان کو وہ مکھی مار دیتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مکھیاں اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، تب جا کے وہ اپنا چھتا بنا لیتی ہیں اور تب جا کے وہ بہت بڑے ذخیرے میں شہد بنا لیتی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک مکھی یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں نے تم سے کام نہیں کرنا، میں الگ ہو کے رہتی ہوں، تو وہ ایک مکھی نہ ہی وہ چھتا بنا پائے گی، نہ ہی وہ شہد جمع کر سکے گی،
اس لیے کہ اللہ نے ان کا ایک سسٹم ایسا بنا دیا کہ وہ مل جل کر کام کریں گی تب وہ کامیاب ہوں گی۔ ٹھیک اسی طرح میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا۔ یہ انسان ایسی مخلوق جس کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اب جب انسان کو بنایا تو انسان کے ذمہ بھی اللہ نے کچھ حقوق لاگو کر دیے، یعنی اس کے اوپر یہ حقوق دے دیے کہ آپ ابھی سے بچے ہو، کسی کی اولاد ہو تو آپ کے اوپر والدین کے حقوق ہوں گے، اور آپ پھر جب جوان ہو جاتے ہو، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اوپر بیوی کے حقوق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑے بڑے تو ہونے سے، جوان ہونے سے آپ کے اوپر بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کی اولاد ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک انسان کو بھی فرداً زندگی گزارنے والی مخلوق نہیں بنائی، بلکہ وہ بھی ایک جوائنٹ فیملی میں انسانوں کے بیچ رہ کر اپنے حقوقوں کو ادا کرے۔ اس مخلوق کو بھی ایسی مخلوق بنائی ہے کہ وہ اپنے حقوقوں کو اچھی طریقے سے ادا کرے۔ کوئی انسان الگ تھلگ رہ کر یہ بات کہے کہ یار میں تو بس الگ رہتا ہوں، مجھے کیا پرواہ، بس ماں باپ ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے میرے اوپر، یا بیوی بچے ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، لہٰذا وہ انسان پھر تباہی کا شکار ہوگا۔ جو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ بس میں الگ تھلگ رہ رہا ہوں، میری اپنی زندگی ہے، میں خود ہی کر لوں گا، پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، پھر وہ تباہی کا شکار ہوگا۔ اور اگر وہ جوائنٹ فیملی میں یعنی انسانوں کے ماحول کے اندر رہے گا، تمام کے حقوق ادا کرتا رہے گا، تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ایسا کامیاب ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ترین انسان اور آخرت میں بھی کامیاب ترین انسان کہلائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ان حقوق میں سے اللہ پاک نے چند حقوق ایسے بھی بتلائے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں لگتا کہ اب مجھے ان حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے جب انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کاروبار کی طرف جاتا ہے، کاروبار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان جب کاروبار کرتا ہے تو آج کا معاشرہ بھی تقریباً کاروبار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا بھائی؟ لیکن تباہی کا سبب کیا ہے؟ ہر طرف فساد کا سبب کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ویل للمطففین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ جو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ اپنا حق کسی سے طلب کرتے ہیں، یعنی کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پوری خریدتے ہیں، پوری ماپ تول کر اچھی طرح خریدتے ہیں، اور جب اپنا حق کسی کو دیتے ہیں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اور جب ان کو اپنے حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی ماپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، کسی کو حق دیتے ہوئے پورا حق اس کا ادا نہیں کرتے، اور یہ نہیں کرتے تو اسی وجہ سے آج معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرو، تو آپ کسی کے ساتھ بے ایمانی کرو اور وہ چپ ہو کے بیٹھ جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بھائی جو عمل آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کر تھوڑا سا یہ سوچو کہ یار اگر وہ بندہ، سامنے والا بندہ میرے ساتھ اس طرح ماپ تول میں کمی کر کے مجھے دے اور میرے ساتھ اپنے معاملات میں جھوٹ بول کے مجھے سودا دے، یعنی سودا دینے میں ڈنڈی مارے، کہیں نہ کہیں جو ہے نا ایسا ہیر فیر مجھ سے کرے، تو انسان کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یار میرے ساتھ دھوکا ہو، اور جب وہ اپنے ساتھ نہیں چاہے گا تو بتاؤ پھر وہ انسان جب خود کسی کے ساتھ کرتا ہو تو کیا یہ اچھا عمل ہے؟ یہ بھی پھر برا عمل ہوا نا بھائی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، تباہی کا جو سب سے پہلا سبب یہی ہے کہ انسان جب خود لینے کی باری آتی ہے تو ماپ تول پورا لیتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے ماپ تول میں کمی کر کے اگلے کو دیتے ہیں، اگلے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سودے میں، اس وپار میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو لہٰذا یہ تباہی کے سبب میں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اسی آیت کے زمرے میں ہم ان چیزوں کو بھی لے لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے حقوق کو سر انجام اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ یعنی اب حقوق کہاں سے طے ہوتے ہیں؟ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر گھر اچھا ہوگا تو ہمارا علاقہ
جو ہمارا محلہ ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اور جب محلہ بنے گا تو پھر ہمارا شہر بنے گا، شہر بنے گا تو ملک بنے گا۔ اس طرح تو ترتیب یہ ہے کہ گھر سے، اب گھر میں سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے اولاد کا اور والدین کا۔ ان چیزوں میں بہت سے والدین جن کے اوپر یہ حقوق ہوتے ہیں اپنی اولاد کا، تو اس میں وہ بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ غلطیاں کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے اوپر اولاد کے حق یہ ہیں کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اچھی ان کی پرورش کرے اور اچھی جگہ ان کی شادی کرا دے۔ یہ اولاد والدین کا حق ہے، اچھی جگہ۔ اور آج کل کا تو دور ایسا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی شادیاں کرا دے۔ تو یہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سب سے پہلے والدین کو حق بتایا۔ اگر ہم اس حق کو اپنائیں گے تو ہم کسی فساد کا شکار نہیں ہوں گے، اور اگر ہم اس میں ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ فساد اور لڑائی جھگڑے بڑھیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو کہ یہ جو حقوق ہوتے ہیں، یہ حقوق اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور یہ حقوق انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ اگر جو انسان حق ادا کسی کے نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس سے ان حقوق کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور پھر دوسرا حق اولاد کا، جو اولاد والدین سے اس حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں جو کہ وہ بالکل ناجائز، جیسے آج کل اولاد تھوڑی بڑی ہو گئی، اس کی شادی کرا دی، تھوڑے سے بچے ہو گئے، اب وہ والدین سے الگ ہونا چاہتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، الگ ہونا چاہتا ہے تو الگ ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن باپ ابھی سے زندہ ہے، باپ ابھی سے زندہ ہے، وہ باپ سے وراثت کا طلبگار ہو رہا ہے کہ بھائی میرا حصہ دے دو مجھے۔ بھائی اس طرح وراثت نہیں ملتی۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ باپ کی وراثت میں وارث تب بنو گے جب آپ کا باپ اس دنیا سے فوت ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے آ رہے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں باپ سے اپنی وراثت کا حق طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وراثت باپ کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہاں تو باپ کے مال کو اپنا مال سمجھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اولاد اور جو اولاد کے پاس مال ہے وہ سب کا سب اس کے باپ ہی کا تو ہے، اور یہاں تو الٹا سسٹم سمجھا جاتا ہے، یعنی باپ کے مال کو اپنا مال سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا سمجھنا بھی بالکل ناجائز ہے۔ تو یہ حقوق نہیں ہے۔ حقوق ہمارا حق ہمارا تب ہوگا وراثت کا جب اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر آپ وراثت کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو آج ہم تقریباً ہر مسلمان اس چیز میں سستی کرتا ہے کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، اپنی بہنوں کو وراثت سے خارج کر دیتا ہے، اور جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی بہنوں کا آپ حصہ تو دو، پھر وہ شیطان جو ہے نا اس کو ورگلاتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر شیطان اس کے دل میں ایسے دلائل پیدا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میرے باپ نے کبھی نہیں اپنی بہنوں کو وراثت دی، دادا نے بھی کبھی اپنی بہنوں کی وراثت نہیں دی تھی، باپ نے بھی کبھی نہیں دی تھی، تو میں کیوں دوں؟ لہٰذا ہمارے معاشرے میں کسی پڑوسی نے اپنے بہنوں کی وراثت دی تو میں کیوں دوں؟ بھائی آپ ظاہر کو نہ دیکھیں، کوئی دے رہا ہے نہیں دے رہا، اس کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ جب اللہ کا حکم آپ کے اوپر نازل ہو گیا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بہنوں کی وراثت دیں۔ پھر دوسری چیز، شیطان اس کو اور ورگلاتا ہے وراثت نہ دینے پر۔ کیسے؟ شیطان کہتا ہے کہ بھائی اب تو اپنی بہن کو وراثت دے گا، تو نے جو اس کی شادی پہ اتنا خرچ کیا تھا، تو نے اس کو جہیز لے کے دیا تھا، تو نے اس کو جو ہے نا اچھا فرنیچر لے کے دیا تھا، اب وہ جو ہے نا مزے اڑا رہی ہے، تو بھائی یہ بھی بالکل غلط ہے۔ کیا آپ نے اپنی بہن کو اس وقت بتایا تھا